قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 21ویں تراویح مکمل ہوئی اور ہم آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، جس عشرے کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشرہ جو ہے عتق من النار، دوزخ سے خلاصی پانے کا عشرہ ہے۔ اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ کی آگ سے رہا کر دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آج کی منزل میں سورہ زمر کا باقی ماندہ حصہ مکمل ہوا۔ اس میں سب سے اہم آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندوں کو یہ بات بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ مشکلات آئیں گی اس راستے میں، اور ہر طرح کی آزمائشوں کے دوران تمہیں اگر سہارا ملے گا تو اللہ کی ذات سے ملے گا، اور اللہ کے بارے میں یقین اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ہر ضرورت کے لیے کافی ہے اور ہماری ہر مشکلوں کو وہ آسان کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان جتنا جڑ جائے گا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اور صحابہ کرام کی یہی شان تھی کہ ہر وقت یہ آیت ان کو راستہ دکھاتی تھی۔ صحابہ و صحابیات نے اپنے جو واقعات بیان کیے ہیں، جب بڑا مشکل مرحلہ کوئی آیا تو اس موقع پر انہوں نے اللہ رب العالمین کی اسی صفت کو یاد کیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہو جائے گا اللہ اتنا ہی اس کے قریب ہوگا، بندہ جتنا دور چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے اتنا ہی محروم ہوتا چلا جائے گا۔ دعا کیجیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن اس سے پہلے بھی تم موت کا مزہ چکھتے ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت میں تو موت طاری کر دے گا، لیکن اس سے پہلے جب تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو، سو جاتے ہو، تو وہ بھی موت کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں زبان میں، ہماری زبان اردو میں کہا جاتا ہے کہ سویا اور مویا برابر ہیں۔ سویا ہوا آدمی جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اس نیند کی حالت میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، جسے چاہتا ہے زندہ سلامت اٹھا دیتا ہے۔ تو کیا ہر روز ہم ایک مرتبہ موت کی وادی میں جاتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے بندو، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں، میرے بندوں کو بتا دیں کہ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، خواہ کتنا ہی تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہو، کتنی بغاوت کی ہو، کتنے گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہوں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہی آیت جو ہے یہ بہت بڑا حوصلہ دلاتی ہے ہم گناہ گاروں کو کہ گناہ ہوتے ہیں، پھسلتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے در کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن سے بڑے بڑے حالت کفر میں گناہ ہوئے تھے، بڑے بڑے جرم ہوئے تھے اور بظاہر وہ مایوس ہو گئے تھے، لیکن یہ آیت سنی تو اس آیت نے ان کو حوصلہ دلایا۔ انہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، جس نے احد کے میدان میں آپ کو شہید کیا تھا، وحشی جو ایک حبشی غلام تھا، جو مایوس ہو گیا تھا اس بات سے کہ اس کا اسلام قبول اور ایمان قبول ہوگا، آخر اس آیت کو سننے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کی صف میں شامل فرمایا۔ پھر یہ شخص ہے کہ جس نے مسیلمہ کذاب کو بعد میں یمامہ کی جنگ میں قتل کیا تھا اور اللہ کا سجدہ شکر بجا لایا اللہ کے سامنے کہ پروردگار، تیرے ایک بہت محبوب بندے کو میں گناہ گار نے قتل کیا تھا، تو تیرے نبی کے اور تیرے سب سے بڑے دشمن کو بھی آج میری تلوار کے ذریعے سے اور میرے حربے کے ذریعے سے اللہ موت آئی ہے، تو میں نے اپنے اس عمل کی جو پہلے مجھ سے ہو گیا تھا اس کی آج تلافی کر دی ہے۔ یعنی اسلام کے ساتھ معافی تو مل گئی تھی لیکن اب تلافی بھی ہو گئی۔ تو جو غلطی ہو جائے اس غلطی کی تلافی کرنے کے لیے نیک اعمال میں کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام مخلوق جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد 3 سور پھونکنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ پہلا جو ہوگا وہ سور فزع ہوگا، یعنی اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ پھر جو پھونکا جائے گا اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، یعنی موت طاری ہو جائے گی۔ پھر جو پھونکا جائے گا تو اس پر وہ قیام ہوگا، کہ سورہ قیام ہوگا، یعنی سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو 3 مرتبہ اسرافیل جو ہے 3 مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے۔ پھر فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقی لوگ جو ہیں ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش جا رہے ہوں گے۔
استقبال کرنے کے لیے فرشتے موجود ہوں گے. سلام علیکم، فرشتے ان کو دیکھتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، مبارک ہو تمہیں، سلامتی ہو تمہارے اوپر، ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی گروہ در گروہ ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. تو سورہ زمر اس کا نام ہے، اور یہ زمر آخر میں آیا ہے دونوں طبقوں کے بارے میں. آگے کی سورت جو ہے وہ سورہ مومن ہے، اور اس میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے جو فرعون کی قوم میں سے تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ فرعون کے درباریوں میں سے ایک درباری نے جو ایمان لا چکا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، ابھی اس کو چھپایا ہوا تھا. تو بھری مجلس میں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے تو اس نے کہا کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ تمہارے سامنے ایک دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کو اپنا رب کہنے پر اور پھر دلیل کے ساتھ بات بھی کرتا ہے، تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے اس کام کے اندر حکمت اور دانائی اور عقل مندی ہے؟ تو اس نے گویا کہ چیلنج کر دیا. بالکل ایسے ہی حالات تھے مکہ معظمہ میں جب یہ صورت نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور سازشیں کرنے والوں کے اپنے گھروں کے اندر اسلام داخل ہو رہا ہے، ان کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں اسلام کی گود میں آ رہے ہیں. یہ بالکل صورت ایسی تھی. تو فرعون نے کہا، پھر فیصلہ کر لیا، ضرورنی یقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، ذرا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اپنے رب کو بلا دیکھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دھمکی سنی، دربار میں کھڑے تھے، اس کے سامنے اپنے دعوت پیش کر رہے تھے، لیکن کیا کہا؟ ڈر تو نہیں گئے، سہم تو نہیں گئے، قدم ڈگمگا تو نہیں گئے. قال اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ہر اس متکبر اور مغرور شخص کو جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے مقابلے پر میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. فرعون کو ہمت نہیں ہوئی کہ ہاتھ اٹھائے، دھمکیاں دیتا رہا. تو مومن آل فرعون جو ہے اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا، اور اس نے بالکل ان کو کہہ دیا کہ دیکھ لو میں نے تمہارے سامنے حقیقت واضح کر دی ہے، اسلام اور ایمان قبول کرو گے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میرے ساتھ بھی جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر غرق ہوئے، اور آج بھی آج کے دن تک دوزخ میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ دوزخ کے اندر جل رہے ہیں. اور داروغہ جو ہے جہنم کا بڑا سخت ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایک دن کی مہلت ہی دلوا دو، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے پاس تو دعوت آ گئی تھی، پیغام پہنچ گیا تھا، تم نے ٹھکرا دیا تھا، اب دوزخ ہی تمہارا مقام اور تمہارا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت بڑا حوصلہ ہمیں دیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کسی شخص کی خوش نصیبی ہے کہ فرشتے اللہ کے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی اہل ایمان کے لیے وہ فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں. مومن ہونا بڑی شان ہے، مومن ہونا کوئی محرومی کی بات نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کی محرومی ہو تو کوئی فکر نہ کیجئے، لیکن ایمان کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے. جس کا ایمان مضبوط ہے، دنیا کی بھلے اس کو کوئی چیز بھی نہ ملے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہے. دنیا سے چند لمحات ہیں، آنکھیں بند ہو جائیں گی، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس صورت کے اندر یہ کہا ہے کہ مجھ سے بار بار مانگا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں اور قبول کروں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں. ہر وقت اللہ کے در سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں. اللہ کے در پہ جھکنا چاہیے، کسی اور در پہ نہیں جھکنا چاہیے. تو اس صورت کے اندر ایک اور اہم مضمون جو ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کی ہے، حکمرانی کس کی ہے. آج دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے ڈنکے بجا رکھے ہیں، اور ان کے حواری اور ان کے قصیدہ گو ان کے قصیدے بھی کہتے رہتے ہیں فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی کرسی ہے. لیکن اس روز باللہ الواحد القہار، یہ سارے بادشاہ وہاں بے بس کھڑے ہوں گے، گرفتار ہوں گے زنجیروں کے اندر ظلم ڈھانے والے، اور کہا جائے گا کہ اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے. تو ایک حکمران تھا احمد
جس کا نام نصر بن احمد بیان کیا گیا، ساسانی خاندان کا یہ بادشاہ تھا۔ نصر بن احمد بڑا مشہور بادشاہ تھا۔ نیشا پور شہر کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک جشن منعقد کیا گیا، تو قاری صاحب جو نے تلاوت کی اس محفل کے اندر، انہوں نے یہی آیات پڑھی، اور جب اس آیت کے اوپر پہنچے لمن الملک اليوم، یہ آیت انہوں نے پڑھی، بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تخت سے نیچے اتر آیا، زمین پہ اتر کے سجدہ ریز ہو گیا، اور اس نے کہا پروردگار تیری بادشاہی ہے، میری بادشاہی اور میرا تاج و تخت کچھ بھی نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، تو جاننے والے تو یہاں بھی جانتے ہیں کہ اسی کی ہے، لیکن اس روز تو سارے کے سارے مان جائیں گے اور سب کے سامنے حقیقت کھل جائے گی۔ اس کے بعد کی صورت جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے سورہ حامیم سجدہ، مکی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تھی، عین اس وقت میں جب کہ آپ حرم شریف کے اندر بیٹھے تھے اور دوسری جانب کفار کی مجلس لگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمارے باپ دادا کے دین کو خراب کر دیا، ہمارے گھروں کے اندر فساد پھیلا دیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ مجھے اجازت دو میں اس سے بات کروں، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کرو، تم بڑے عقل مند ہو۔ عتبہ بڑا سمجھدار انسان تھا، حضور کے پاس آیا، کہا کہ اے بھتیجے تمہاری قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا قائد ماننے کے لیے تیار ہیں، سردار مان لیتے ہیں، لیکن اس کام کو چھوڑ دو۔ وہ اپنی باتیں کرتا رہا، حضور سنتے رہے، پھر آپ نے فرمایا ابو الولید کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے سب کچھ کہہ لیا۔ فرمایا تم جن کے نمائندے تھے ان کی بات تم نے پہنچا دی، میں جس کا نمائندہ ہوں اس کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں۔ حضور تو اللہ کے نمائندے تھے، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا فرمایا تھا۔ تو آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی جو انہی دنوں میں نازل ہوئی تھی، پڑھتے جا رہے تھے۔ قوم عاد و سمود کا ذکر آیا ہے، ان پر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر آیا ہے۔ جب ان آیات کے اوپر پہنچے تو عتبہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بھتیجے اپنی قوم پر رحم کرو۔ آپ سجدے کی آیت پر پہنچے، آپ نے سجدہ کیا، عتبہ آپ کے ساتھ سجدے میں گر گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت کی بات یہاں بیان کی گئی، اہل ایمان کی استقامت کی بات۔ عتبہ اٹھ کر جب گیا واپس مجلس میں تو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا کہ تم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ رہے تھے، تم نے اس کے ساتھ سجدہ کیا، تم اپنے دین کو چھوڑ گئے ہو۔ اس نے کہا نہیں بخدا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیسے میں نے سجدہ کیا، وہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ خدا کی قسم جب یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم منہ موڑو گے تو میں اسی طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں جیسا عاد و سمود پر آیا تھا۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہمارے سروں کے اوپر عذاب منڈلا رہا ہے، محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھتیجے اپنی قوم پر رحم کرو، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر عربوں کے ساتھ لڑتا لڑتا مارا گیا تو تمہارا کام ہو جائے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا غالب آ گیا تو تمہارا بھتیجا ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری عزت ہوگی۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے، اور یہ بات نہیں مانی گی۔ عتبہ بھی پھر ان کے ساتھ ہی شامل ہو گیا، بہرحال مشورہ تو دیا لیکن مشورے کے بعد اس سے کوئی اچھا عمل نہ ہو سکا۔ حضور کو بھی اس پہ بڑا افسوس تھا کہ اتنا عقل مند آدمی ہے لیکن اسلام اس کی قسمت میں نہیں تھا، اسلام کی طرف نہیں آیا۔ تو یہ مضامین آج کی منزل میں ہم نے پڑھے ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ میں نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو تفہیم القرآن میں پڑھیں، اور اگر اس کا خلاصہ دیکھنا چاہیں جامع خلاصہ تو ہماری کتاب تحفہ رمضان خلاصہ مضامین قرآن میں دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔